بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں مرکب توصیفی جو ہم نے کل پڑھا تھا، یہ ائمہ نے جو ہے نا وہ باہر نکالے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الصراط المستقیم، یہ مرکب توصیفی کے نیچے مثالیں لکھیں، ویسے لکھیں بس تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کے بعد اگر دیکھیں ہم تو دوسرا ہے عذاب عظیم، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. عذاب علیم، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل. ازواج مطہرۃ، یہ دیکھو عائشہ ائمہ کیا کیا آپ نے، مطہرۃ تو مؤنث ہے تو ازواج بھی مؤنث ہے. سر زوج ہوتا ہے نا، ہاں زوج شاباش. کی جمع ہے. یہ ازواج بھی جمع ہے اور مؤنث ہے. شاباش. آگے چلتے ہیں. طعام واحد، بالکل ٹھیک ہے شاباش. بقرۃ صفراء، یہ دیکھیں یہ کیا مؤنث ہے. سر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صفراء ان ہونا چاہیے نا، یہ میں نے پھر بھی کر دیا. نہیں صفراء ٹھیک ہے. تو مؤنث ہے، بقرۃ بھی مؤنث ہے، ہاں صفراء بھی مؤنث ہی ہے نا. یہ بھی مؤنث ہی ہے. ٹھیک ہے بس ایسے ہی ٹھیک ہے، بس ایسے ہی تو رہنے دیں. بقرۃ فاقع لونها، بقرۃ صفراء. چلو اس کو دیکھتے ہیں، بعد میں بھی دیکھ لیں گے. خیر ہے، بس ٹھیک لکھا ہے آپ نے. ثمنا قلیلا، یہ بھی ٹھیک ہے، تھوڑی قیمت. عذاب مہین، الفضل العظیم، الفضل العظیم، ٹھیک ہے. ہوں. امتن مسلمتن، یہ بھی ٹھیک ہے. صراط مستقیم، المسجد الحرام، الہ واحد، عدو مبین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثمن قلیلا، عذاب علیم، شقاق بعید. زندہ باد المسجد الحرام، بہت اچھے لکھے بھائی. المشعر الحرام، یہ مشعر الحرام کا معنی کیا ہے؟ سر مشعر الحرام کو مزدلفہ کا مقام لکھا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آیت بینہ، یہ اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے. مصطلفہ بھی دکھا دیا ہے یار، کیا بات. دوبارہ جانا پڑے گا یار. عبد مؤمن فردا حسنا فئة كثيرة فئة قليلة، کیا بات ہے. وابل فطل، نہیں یہ وابل فطل یہ نہیں ہے یہ سر تو. ہلکی سی بارش نہیں ہے یہ؟ ہاں نہیں نہیں ہلکی سی بارش. نہیں تو خیر کیا ہے، خیر پوار ہی صحیح، خیر پوار ہی صحیح. وہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایک جگہ ہو جو اونچی، نہیں ایک جنت ہو یعنی ایک باغ ہو جو بربواتن اونچا ہو نہیں ہے نا. اور ہاں اس پہ. آگے ترجمہ کیا آئے گا. ہاں وابل کا معنی کیا ہے، یصیبھا وابل، کیا مطلب ہوگا. سر مجھے وابل فتل کا سمجھ آئی کہ ہاں یہ ہلکی سی وابل، فوار. وابل کا مطلب یہ ہوتا ہے فواری ہے. ٹھیک ہے وہ صحیح لکھا ہے. لیکن آگے جو ہے نا فتل، فات درمیان میں جو ہے نا، فا درمیان میں آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے تو سو. وہ چھوڑ دیں. اچھا اچھا، میں نے فتل جب وہ یمنا کیا تو اس کا الگ سے کوئی فیلڈ مانیا. ٹھیک ہے صحیح ہے سر. تو یمنا نے بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہی کیا ہے جو ہم کر رہے تھے. یہ فسی بھی سبیل اللہ کا کیوں کر دیا لڑکی یمنا. سر خالی سبیل اللہ نہیں ہوگا، سبیل راستہ اللہ اللہ کا نہیں 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 کا کے کی اس میں. نہیں ہوگا. ہاں کا کے نہیں آتا اس میں. وجہ اللہ ٹھیک ہے، نہیں، یہ بھی نہیں آئے گا نا. یہ بھی اچھا. الیوم الآخر یہ آئے گا. ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، آخری دن. قول المعروف یہ ٹھیک ہے. سبیل اللہ نکال دے. پھر ہے جی ٹھیک ہے سر. القوم الظالمین. نہیں دیکھو نا یہ آئے گا ظالمین سر. دیکھو قوم، یہ ٹھیک ہے ویسے ایک طرح سے یہ ٹھیک ہے، لیکن ظالمین جو ہے یہ جمع ہے، القوم جو ہے واحد ہے. لیکن یہ جو قوم ہوتا ہے نا یہ واحد. واحد ہے، لیکن یہ جنس کی بھی ہے نا، کہ قوم سے مراد ایک مفرد بھی ہوتا ہے اور قوم سے مراد جمع بھی سر وہ ہوتا ہے. سر کلیکٹیو ناؤن جو ہوتا ہے. ہاں جی وہی ہے، کلیکٹر نائن ہے بالکل. چلو ٹھیک ہے. ابن مریم کو نکال دیں، یہ نہیں ہے. روح القدس بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اور سر. مرکب ہے، کوئی اور مرکب ہے، اس کو چھوڑ دیں. اچھا اس کو نکلتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے. ایما ان کو دوبارہ نشاندہی کروا دیں، یہ طرح بڑا اچھا لگے. ٹھیک ہے سر. بسم ٹھیک ہے. اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم آتے ہیں سورۃ النصر. سورۃ النصر جو ہے یہ بھی ہماری چھوٹی سی سورت ہے، اس کو سارا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا جاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب. اذا کا سر مطلب ہوتا ہے، ریکارڈنگ کر لیں پلیز. ہاں وہ کر رہا ہوں. اچھا اچھا. ہاں اذا کا مطلب ہے جب. جاء آیا، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا. لیکن جب یہ اذا کے بعد آیا ہے نا، اذا کے بعد یہ بھی ماضی آتا ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مستقبل میں کرتے ہیں ہم لوگ. اذا کے بعد جب جمع آ جائے، یہ ماضی آ جائے تو ہم ترجمہ مستقبل میں کریں گے. اذا جب، جاء آئے. ویسے اس کا ترجمہ کیا ہے، جاء وہ آیا. یہ دو ترجمے ہونے آپ کو آنے چاہیے. جاء کا مطلب ہے وہ آیا، لیکن اذا کی وجہ سے دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے
جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد اللہ کی مدد آ جائے والفتح اور فتح آ جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اذا جب یہ لکھا ہوا ہے یہ 693 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں از اور اذا دونوں آتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آتے ہیں اس کا معنی بھی جب ہے اور اذا کا معنی بھی جب ہے اور یہ 693 بار آیا ہوا ہے اذا کے بعد جب ماضی آئے تو مضارع ہو جاتا ہے یہ 236 بار آیا ہوا ہے جا کا مطلب ہے آیا اور اذا جا کا مطلب ہو جائے گا جب آئے نصرت مدد یہ 92 بار آیا ہوا ہے نصر اللہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں اللہ کی مدد سے ہی ٹھیک ہے والفتح اور فتح آ جائے دیکھو فتح کی دو معنی ہیں فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا افتح کھولو افتح الباب دروازہ کھولو اور دوسرا کیا ہے جیت فتح جیت تو یہ 29 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں ورأیتا اور یہ دیکھو نا اور آپ دیکھیں یہ یہاں پر بھی کیا چھپا ہوا ہے دیکھو اذا چھپا ہوا ہے یہاں پر ایک اذا یہاں بھی ہے ٹھیک ہے اذا و اذا رأیتا اور جب آپ دیکھیں رأیتا تم دیکھو اور جب تم رؤیت کرو اور جب آپ دیکھیں گے الناسا ناس جو ہے یہ انسان ناس کی جمع ہے ناس ہاں ناس جمع ہے کس کی انسان کی جمع ہے اور کیا کہیں گے جب تم لوگوں کو دیکھو یدخلونا یہ جمع ہے دیکھو کس سے نکلا ہے دخول سے نکلا ہوا ہے یدخلونا یدخلونا داخل ہوتے ہیں داخلہ داخلہ جانتے ہیں نا داخلہ تو یدخلونا وہ سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں فی کا معنی ہوتا ہے میں دین کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے نظام یعنی سسٹم اور بدلہ دو معنی ٹھیک ہے تو فی دین اللہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں لوگ افواجن افواجن جو آیا ہوا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے گروہ در گروہ فوج در فوج جھنڈ کے جھنڈ تو کیا ہوگا یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں عرب میں دخول انٹری اور خروج ایگزٹ یہ لکھا ہوتا ہے تو دین زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی سسٹم اور دین اسلام یہ ایک اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے دوسرا معنی اس کا بھی ہے میں نے بتایا آپ کو بدلہ فوج اور افواج فا یہ فا کا مطلب ہوتا ہے سو اردو میں کہیں گے تو سبح یہ سبح امر ہے امر حکم ہے سبح تو آپ تسبیح بیان کریں پاکی بیان کریں تسبیح بیان کریں پاکی بیان کریں سبح جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں بحمدی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں لیکن ساتھ میں حمد بھی پڑھیں تعریف بھی کریں حمد کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ وہی با ہے بحمدن حمد کے ساتھ یہ کیا لکھا ہوا ہے حمد خوبیوں کا بیان ہے اور تسبیح جو ہے نا یہ نقائص کی نفی ہے جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور ہم کہتے ہیں تیری بڑی شان ہے تمہاری ہر صفت تمہاری ہے ہر اچھی تعریف تمہاری ہے تو یہ ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے اس کو بولتے ہیں اس بات اور جس کو نفی بولتے ہیں اچھا بحمد ربکا تمہارے رب کی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور استغفر مغفرت طلب کیجئے استغفر طلب کیجئے احباب یہ دیکھیں جب سین تا آتا ہے نا سین تا تو اس کا مطلب باب استفعال جو ہم کہتے ہیں باب استفعال اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا کوئی چیز طلب کرنا جیسے ہم کہتے ہیں نا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یہ وہی ہے استغفر تو مغفرت طلب کر تو طلب مغفرت طلب کریں کس کا اس سے کس سے رب سے یہ دیکھو یہاں جا رہا ہے رب کا اپنے رب سے وہ اپنے رب سے بخشش مانگیے مغفرت مانگیے استغفار یہ سارے الفاظ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں استغفار
मगफिरत, गफूर, मगफूर, इस सब में देखें तो आपको गैन, फा और रा, ये तीन आपको मादा नजर आएगा हर एक में, ये वही है। इस्तगफिर हो, तो तीन हुक्म दिए हैं, एक देखो तस्बीह बयान करो, हम्द बयान करो, और बख्शिश मांगो। इन्नहु, इन्ना, इन्ना असल में दो लफ्ज हैं, इन्नहु, ये हु का मतलब होता है वो, उसका, वो और उसका, ठीक है, ही एंड हिज के मानों में आता है। और इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन, यकीनन, नो डाउट, कंप्लीटली, बेशक वो जो है काना था। अब देखो यहाँ पर काना का असल लफ्ज जो माना बनता है वो था बनता है, था, वास के मानों में आता है। लेकिन अल्लाह के लिए हम कभी ये इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम तर्जुमा करेंगे है। इसी तरह जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो तर्जुमा हम करते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है ना। तो ये अल्लाह रसूल के लिए कायदा बदल जाता है, ठीक है। काना का तर्जुमा हम करेंगे है, बेशक वो है तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब जो लफ्ज है ना, तव्वाब, वो असल में मुबालगा का लफ्ज है, मुबालगा, एग्जेजरेशन है इसमें। तव्वाब, गफ्फार, और क्या है, कहार, जब्बार, ये जितने रज़ाक, हैं, रज़ाक, रज़ाक, शाबाश, ये जितने भी नाम, फत्ताह। फत्ताह, हाँ, ये सारे जो नाम है ना, ये सारे इन सब में मुबालगा है, एग्जेजरेशन है बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। अच्छा ये भी देखें अहबाब, कि तव्वाब अगर बंदे का नाम आ जाए ना, बंदे का तव्वाब नाम आ जाए, तो उसका मतलब होगा बहुत तौबा करने वाला हो जाए। तव्वाब बंदा के लिए आ जाए तो तौबा करने वाला बहुत ज्यादा, और तव्वाब अल्लाह के लिए आ जाए तो तौबा कबूल करने वाला। शाकिर अगर बंदे के लिए आ जाए कुरान मजीद में, तो शाकिर का माना हम करेंगे शुक्र करने वाला। और शाकिर अल्लाह के लिए आ जाए तो शुक्र का बदला देने वाला, शुक्र को कबूल करने वाला। ये तर्जुमा हम करेंगे इंशाल्लाह। तो तर्जुमा सिर्फ अल्लाह के लिए इसका मतलब है, देखो आपने, सिर्फ अल्लाह के लिए काना का मतलब हम करेंगे है। अच्छा फिर लिख रहे हैं तव्वाब, तव्वाबून इसकी जमा कुरान मजीद में आएगी, तव्वाबीन। आप जो है ये आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा, अव्वाबीन। अव्वाबीन वो नमाज है नफल जो कि मगरिब की नमाज के बाद अदा किए जाते हैं। अव्वाब तौबा करने वालों की एक कैटेगरी है, एक दर्जा है, जिसमें वो बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ लौटते हैं, ठीक है। ये जो नमाज है, ये अंबिया की नमाज है, अव्वाबीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा है। तो ये अव्वाब और तव्वाब दोनों का मतलब है लौट के चले जाना, लौटना, लौटने वाला। ये देखें, इसमें फाइल इसका जो बनता है ना पलटने वाला, वो क्या है, ताइब। एक बंदा हो ना, सिंपल कहना हो कि यार ये बंदा इसने तौबा कर दी है, सिंपल कहना हो, तो कहेंगे हुआ ताइब, वो तौबा तौबा करने वाला है, ताइब। लेकिन मैं कहूंगा ना तव्वाब, तो मैं कहूंगा बार बार तौबा करने वाला, बार 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 पलटने वाला। तो अल्लाह के लिए भी आ सकता है और बंदे के लिए भी आता है। अच्छा बस यहाँ तक है। इसमें कोई कोई लफ्ज मुश्किल है, कोई बात मुश्किल जो हमने कर दी हो शायद जल्दी में? अब आप कोई बात है? नहीं सर। कोई बात नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है इसमें अहबाब? अच्छा इसे हम यहाँ से, इसके तर्जुमे को हम लफ्जी तर्जुमा निकाल सकते हैं कुरान मजीद से, अगर हमें मिल जाए कहीं से। सारा ने कुछ नहीं काम नहीं किया इस दफा, सारा ने कुछ भी नहीं किया। सारा कहाँ चली गई? सारा, आपने कुछ नहीं सुना, मेरा ख्याल में सुना भी कुछ नहीं है, माशाल्लाह से। क्या लड़की है, क्या लड़की है। और नहीं सर, वो म्यूट था सर, मैंने किया हुआ है, मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। आप प्लीज कर दे, हम भाभी का इंतजार करते रहे, बेरिश भाभी का। बेरिश भाभी, आवाज आ रही है मेरी? भाई मैंने कुछ किया वो है, लेकिन मैंने तो सारी ये जो सूरह पढ़ी थी उसी के वर्ड्स फाइंड किए थे। ये मरकब तो क्या मैंने किया कुछ आपने, किया। आपने क्या होमवर्क किया? जो कल हमने सूरह पढ़ी थी उसके कुछ वर्ड्स, वो जो ताबुदू और आबुदू वाले, वो वाले हाँ फाइंड हाँ, किए वो मिले थे। आपको, कामजी में मिले आपको? हाँ जी, वो सूरह बकरा से मैंने फाइंड किए तो वो थे। कहाँ है, वो आपने सेंड करने थे ना?
میں نے بولا تھا کہ لنک مجھے بھیجے تاکہ میں باقی بھی دیکھوں اور کیا ہے تو پھر اچھا ہاں وہ ہاں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا میں، بالکل بالکل. چلے میں ویڈیو ہاں اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بے فکر ہو جائیں گے، کر دیتا ہوں. پھر میں باقی بھی بھیج دوں گی، وہی میں نے کیا تھا. اچھا وہ کر دیتا ہوں میں، چلو آج کرتا ہوں میں، کل مجھے ٹائم واقعی نہیں ملا. اچھا یہ دیکھیے یہ ہے جی فی دینکم، یہ لڑکی نے کیا دین نکالا ہے، یہ کہاں سے سر نکالا؟ یہ آپ نے کہا تھا نا کہ اس سورہ کے ورڈ آپ نے ڈھونڈنے ہیں جو کل پڑھی تھی نا سورہ شاباش کافرون شاباش، کے. ہاں شاباش. ہاں جی. دین 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 حکم تمہارے دین حکم دین دین شاباش شاباش شاباش. تعبدون 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 تعبدون. دیکھو نا ایک ایک ورڈ کے ہمیں بہت سارے مل جاتے ہیں اگر ہم اس کی تلاش میں لگ جائیں تو. اور ہم اس کے معنی کو الگ الگ بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم اس کو بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہمارے سامنے آئیں گے جب ہم قرآن مجید شروع کریں گے نا، یہ ہمارے یہ صورتیں ہماری ختم ہو جائیں گی نا، تو ہم نے پھر شروع سے قرآن مجید شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائیں گے، جو بھی قاعدہ سامنے آئے گا اس قاعدے کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حباب، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، مزید آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے. اور دیکھیں آج کے الفاظ جو ہے اگر آپ کو ملتے ہیں قرآن مجید میں تو پھر ضرور بھیجیے گا، ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے سر. وعلیکم السلام.